اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہر طرف خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، ظالمین اپنے ظلم سے اس دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ وہ ادارے، وہ افراد جن کا ذمہ، جن کا وظیفہ، جن کی مسئولیت دنیا کے اندر امن قائم کرنا تھا، اپنے اس وظیفے میں، اپنی اس ذمہ داری میں، اپنی اس مسئولیت میں ناکام نظر آتے ہیں۔ انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، ہر انسان غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ بس ضرورت ہے ان حالات کے اندر کہ خداوند متعال اپنے ولی کو ظاہر کرے تاکہ ہم اس انقلاب جہانی کا حصہ بن سکیں جس کے اندر عدل الہی کو قائم ہونا ہے، جس کے اندر قرآن کے نظام کو قائم ہونا ہے، جس کے اندر اسلام کا ظہور ہونا ہے۔ آئیں مل کر اس ہادی کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی تمام مشکلات، تمام مسائل کا حل امام کے پاس ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال اپنے وقت کے، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور تمام مسلمین، تمام انسانیت جو اس وقت مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے، ان تمام مشکلات کو ختم کرے۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، جس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، کربلا کے تناظر میں، عاشوراء کے تناظر میں معاشرے کی اصلاح، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 3 اصول پچھلی گفتگو میں ہم نے عرض کیے تھے کہ وقت کے امام کی اطاعت، وقت کے امام کی بیعت، اور اپنے آپ کو ہر اس نظام، ہر اس سسٹم سے الگ کرنا جو امامت کے مقابل میں ہے۔ یہ 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں کو لے کر اگر انسان آگے بڑھے تو معاشرے کے اندر تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ جس معاشرے کے اندر، جس اجتماع کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ سوسائٹی
اچھی ہونی چاہیے، گناہوں سے پاک ہو، پاک و پاکیزہ ماحول ہو، امن و سکون ہو، اور سب سے بڑھ کر آسائش والا معاشرہ، سوسائٹی اور اجتماع ہو۔ اب اس اجتماع کا تعلق کس چیز سے ہے، اس اجتماع کا تعلق انسان سے کیسا ہے، اور اس انسان کا تعلق اس اجتماع سے کیسا ہے؟ یہ اجتماع، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی کن اصولوں کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے؟ یہ اجتماع، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ کن اصولوں کے اوپر استوار ہے؟ اس کی بنیاد میں کون کون سے اصول ہیں؟ اس کی بنیاد میں کون سا تفکر ہے؟ اس کی بنیاد میں کون سی فکر کار فرما ہے کہ یہ معاشرہ جس کے اندر لوگ بس رہے ہیں، لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ معاشرہ ان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ کون سا وہ معاشرہ ہے، وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر نہ صرف انسان خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے بلکہ معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتا ہے؟ وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن کو اپنا کر معاشرے کے اندر موجود بگاڑ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر موجود ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر موجود فساد کو، فسق و فجور کو، خدا کی نافرمانی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سے اصول ہیں؟ یہ ہم عرض کر چکے ہیں، امام مظلوم کربلا نے ایک معاشرتی منشور اپنے ماننے والوں کو دیا۔ وہ کون سا منشور ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، جب معاشرے کے اندر فساد عام ہو، جب معاشرہ الہی رستے پہ گامزن نہ ہو، اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اريد ان آمر بالمعروف و نہا عن المنکر، اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ واسیر بسیرت جدی، سیرت رسول کی ضرورت ہے۔ وابی علی ابن ابی طالب، اور سیرت علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے۔ معاشرہ خود بخود اصلاح یافتہ ہو جائے گا اگر معاشرے کے اندر 3 اصول قائم ہو جائیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سیرت رسول، سیرت علی ابن ابی طالب۔ معاشرہ خود بخود اصلاح یافتہ ہو جائے گا۔ اب جس معاشرے کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے، چونکہ انسان کا تحرک، انسان کا میل، انسان کی رغبت اجتماع کی طرف ہے۔ 90% انسان کی لائف سوشل لائف ہے، اور 10% انسان کی لائف کا تعلق، انسان کی لائف کا کنسرن انفرادیت سے ہے۔ اب جو 90% اجتماعی سوشل لائف ہے انسان کی، اب یہ سوشل لائف کس طرح سے گزارے، معاشرتی لائف کس طرح سے گزارے، اجتماعی لائف کس طرح سے گزارے، کس معاشرے کے اندر انسان زندگی بسر کرے، اور معاشرہ کون سا معاشرہ اس کے لیے سوٹیبل ہے؟ آیا چند افراد کا ایک جگہ پر بیٹھ کر زندگی بسر کرنا، آیا یہ معاشرہ کافی ہے؟ آیا وہ کون سا معاشرہ ہے کہ جو انسانیت کے موافق ہے؟ وہ کون سا معاشرہ ہے کہ جو انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو اس کے مطابق ہے؟ وہ کون سا معاشرہ ہے کہ جو انسان کو درپیش مسائل کا حل دیتا ہے؟ وہ کون سا معاشرہ ہے؟ وہ کون سی خصوصیات کا حامل ہے؟ آیا چند افراد کا ایک جگہ پہ زندگی بسر کرنا یہ معاشرہ کافی ہے، انسان کے مسائل کا حل دے رہا ہے؟ یا وہ خاص معاشرہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ عوام کے لوگوں جو اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو درپیش چیلنجز کا سلیوشن دے سکے، ان کو درپیش مسائل کا حل دے سکے، ان کو درپیش جو پریشانیاں ہیں ان کا راہ حل دے سکے؟ وہ کون سا معاشرہ ہے؟ ظاہراً انسان جس طرح عرض کر چکا ہوں اجتماعیت کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اب کون سا معاشرہ، کون سا اجتماع ضروری ہے؟ آیا ہر اجتماع؟ نہ، ہر اجتماع انسان کو مشکلات سے نجات نہیں دے سکتا۔ ہر اجتماع، ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ انسان کو سعادت نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ ہر وقت اگر انسان چاہتا ہے سعادت حاصل کرے، اگر انسان چاہتا ہے نجات حاصل کرے، اگر انسان چاہتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ معاشرہ اس کو ترقی کی طرف لے کے جائے، اس کے اندر پاک و پاکیزہ ماحول ہو، تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ معاشرہ اگر قرآنی اصولوں کے اوپر استوار ہے، الہی اصولوں کے اوپر استوار ہے، کربلائی اصولوں کے اوپر استوار ہے، وہ معاشرہ نجات بھی دے گا، ترقی
ترقی بھی دے گا، وہ معاشرہ انسان کو خدا تک بھی لے کے جائے گا۔ خوب، اس معاشرے کی اصلاح، اس معاشرے کے اندر بسنے والے افراد کس طرح سے اپنی اصلاح کریں؟ معاشرے کی اصلاح کا آئینہ، جس آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے۔ مثلا اگر ایک انسان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بال درست ہوں، وہ آئینے کی تلاش میں جاتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے کہ وہ بال جو اس کے سر پہ ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، بنے ہوئے ہیں یا نہیں۔ بس انسان اپنے بناؤ سنگار کے لیے آئینے کی تلاش میں ہے۔ جس طرح انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے، سنگارے، سنوارے، تاکہ باہر جب جائے، معاشرے میں جب جائے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، معاشرے کا معاشرے کو بھی بنانا ضروری ہے، معاشرے کو بھی سنوارنا ضروری ہے۔ معاشرہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار ہو، لیکن کون سا آئینہ استعمال کریں؟ معاشرہ چونکہ نظر نہیں آتا، معاشرہ غیر مادی ہے، لیکن ایک اپنی لائف رکھتا ہے۔ جس طرح انسان لائف رکھتا ہے، انسان کا ایک بدن ہے، انسان کی ایک روح ہے۔ انسان کا بدن نظر آتا ہے لیکن انسان کی روح نظر نہیں آتی۔ جس طرح روایات کے اندر بھی ہے کہ اپنے بدن کی بیماریوں کو بھی دور کرو اور اپنی روح کی بیماریوں کو بھی دور کرو، اسی طرح معاشرے کے اندر بسنے والے افراد معاشرے کو بھی برائیوں سے دور کریں، معاشرے کی بیماریوں کو بھی دور کریں۔ اب کس آئینے میں دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ معاشرہ بیمار ہے، ہمیں معلوم ہو کہ معاشرے کو سنوارنا ہے، معاشرے کو بنانا ہے؟ وہ آئینہ کربلا ہے، وہ آئینہ عاشور ہے، وہ آئینہ کربلا ہے، وہ آئینہ حسین ابن علی کا کردار ہے، وہ آئینہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ وہ کون سے اصول ہیں حسین ابن علی نے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے دیے؟ وہ 3 اصول، جس طرح کل بھی عرض کیا، اطاعت امام، بیعت امام، اور ہر وہ نظام، ہر وہ سسٹم جو امامت کے مقابل ہے، اس سے اپنے آپ کو جدا کرنا۔ امام اور پھر آپ کیا کریں؟ اپنے وقت کے امام کو پکاریں۔ آج جو صدائیں الاجل کی صدائیں ہم عام کر رہے ہیں، امام نہیں آئیں گے، امام وقت کا امام، چاہے وہ فرق نہیں کرتا سن 61 ہجری میں یہ صدا بلند کرے یا آج، فرق نہیں کرتا، امام امام ہوتا ہے۔ امام کا کلام کلاموں کا امام ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ امام فرما رہے ہیں وَدُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي وَاخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سُفْيَانَ فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ بَيْعَتِي فَأَجِّل لِّي بِالْخَبَرِ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ مہدوی معاشرہ ہو، تمہارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہو کہ وقت کا امام ظاہر ہو، وقت کا امام حاضر ہو، وقت کا امام تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، پس اپنے آپ کو امام کی اطاعت میں لے کے جاؤ، اپنے آپ کو ہر اس اطاعت سے دور کرو جو امام کے مخالف ہے، جو امامت کے مخالف ہے۔ اپنی بیعت کا اپنا ہاتھ امام کی بیعت میں دو۔ فَأَجِّل بِالْخَبَرِ، پھر امام کو خبر دو گے، امام الاجل یا امام، پھر امام آئیں گے۔ سامعین محترم، جس نقطے کی طرف آج اشارہ کرنا ہے بہت ہی حساس نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کلام کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لوگوں کے بارے میں امام جناب مسلم ابن عقیل کو فرما رہے ہیں، فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ بَيْعَتِي۔ آج معاشرے کے اندر، یعنی اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ بات کیوں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک اشتباہ اور ایک مغالطہ اور ایک انحراف امامت کی تعلیمات کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر، وہ یہ ہے خصوصاً تشیع کے اندر، کہ ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم امام کی تقلید میں ہیں، ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ اب یہ تقلید کیا ہے؟ تقلید کیوں کرنی چاہیے؟
تقلید کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، خود قرآن فرما رہا ہے 3 چیزیں ہیں مکتب اسلام کے اندر. وہ یہ ہے کہ یا تو انسان مجتہد ہو. مجتہد سے مراد یہ کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور احادیث سے اپنے لیے جو خداوند متعال نے اس کے اوپر احکامات فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبرع اور جہاد، یہ جو فرض کیا ہے قرآن اور احادیث سے، فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم سے، کیا سنت رسول سے، سنت معصوم سے کیا کرے، اپنے لیے اخذ کرے اور اپنا شرعی وظیفہ انجام دے. ایک رستہ یہ ہے. دوسرا رستہ احتیاط کا رستہ ہے. احتیاط کا رستہ یہ ہے کہ انسان خود بھی مجتہد ہو، خود اس مقام پر پہنچے کہ قرآن اور احادیث سے اپنے وظائف شرعیہ کو کیا کرے، استنباط کرے، نکالے، اور جتنے بھی مجتہدین ہیں اس کے معاصر میں، اس کے دور میں، ان تمام کے فتاویٰ کو زیر نظر رکھے اور پھر اپنے لیے ایک عمل کو انجام دے. مثلا اگر واجب عمل ہے، مستحب عمل ہے، یہ کب اس کے لیے واضح ہوگا؟ جب خود وہ نکالے گا اور تمام مجتہدین کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کے پھر وہ عمل کرے گا. دوسرا رستہ یہ ہے. تیسرا رستہ کیا ہے؟ اگر انسان مجتہد نہیں بن سکتا، صلاحیت نہیں ہے، اگر انسان احتیاط کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، پھر کیا کرے؟ تقلید کرے. کس کی تقلید کرے؟ مجتہد کی تقلید کرے. مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرے. تقلید سے مراد کیا ہے کہ ایک مجتہد قرآن اور احادیث سے کیا کرتا ہے؟ وظائف شرعیہ استنباط کرتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے اور لوگوں کے لیے کیا کرے؟ وظیفہ معین کر سکے. اب ایک شخص ہے، آتا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی، مجتہد درجہ اجتہاد تک پہنچا، نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا کسی بھی فروع دین کے بارے میں کیا اس نے ایک حکم استنباط کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ قرآن و حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں. خوب کیا کریں؟ لوگ اس کے اوپر عمل کریں. یعنی جو مقلد ہے، مرجع تقلید کا کیا کرتا ہے؟ ایک فتویٰ یعنی قرآن و حدیث سے نکلا ہوا، اس کے اوپر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. خوب اس کو کہتے ہیں تقلید. خوب آج معاشرے کے اندر جو ایک انحرافی طبقہ پیدا ہوا ہے، تعلیمات محمد و آل محمد کو تحریف کر کے پیش کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. جو جتنے بھی مجتہد ہیں وہ غیر معصوم ہیں، یعنی معصوم نہیں ہیں. ہم فقط اور فقط معصوم کی تقلید کرتے ہیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي، اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے اوپر جمع ہو گئے ہیں. ایک نقطہ یہاں پہ عرض کر دوں، امام کی تقلید نہیں کی جاتی، امام کی بیعت کی جاتی ہے. تقلید اور ہے، بیعت اور ہے. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي فَأَجِّلْ بِالْخَبَرِ. الاجل یا امام جلدی آئیے، امام جلدی آئیے. میرے ذہن میں، میرے قلب میں عقیدہ یہ ہے کہ میں امام کا مقلد ہوں، میں تقلید امام کی کر رہا ہوں. امام وقت کا امام فرما رہا ہے فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي، امام کے لوگوں کو اکٹھا کرو، امام کی تقلید پہ نہیں، امام کی بیعت کے اوپر. پھر الاجل یا امام کو ہو. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیع امر مولاه فللعوام ان یقلدہ. جس طبقے کی تقلید کا امام معصوم فرما رہے ہیں وہ فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، اور جس طبقے کی بیعت کا امام فرما رہے ہیں وہ وقت کا امام ہے، زمانے کا امام ہے. خوب تقلید کیوں کریں؟ آیا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے؟ جی ضرور ہے. قرآن میں کس جگہ پہ لکھا ہوا تقلید کریں؟ قرآن کی ایک آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو ان لوگوں سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو. خوب کس سے سوال کریں؟ اہل ذکر. اہل ذکر کا سب سے بہترین مصداق یہاں پہ آل محمد ہیں. خوب آل محمد ہم کیسے پوچھیں؟
خوب یہ خود امام وقت کا فرمان ہے کہ ہماری غیبت میں وہ فقہا، وہ مجتہدین تمہارے اوپر اسی طرح سے حجت ہیں جس طرح سے ہم ان کے اوپر حجت ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا پوچھیں؟ اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں تم جاہل ہو، تم علم نہیں رکھتے، تم معلوم نہیں ہے جس مسئلے کے بارے میں تمہیں۔ خوب، اب ایک شخص ہے، مثال کے طور پر میں ہوں، میں نے خمس ادا کرنا ہے، اب مجھے کیا پتا خمس کا عدد کتنا ہے، خمس کب واجب ہوتا ہے، خمس کس چیز کے اوپر واجب ہے، خمس کی مقدار کیا ہے، خمس کے کتنے حصے ہیں، خمس کس کو دینا ہے، یا ہر شخص کو دے سکتا ہوں یا یہ بھی کوئی معیار ہے، خمس کے بارے میں یہ میں کسی مدرسے کو دے سکتا ہوں، کسی مسجد کو دے سکتا ہوں، کس مال سے خمس دینا ہے، یہ مجھے کون بتائے گا؟ قرآن میں ان احکامات کے بارے میں اشارہ بیان ہوا ہے، تفصیل احادیث میں ہے، کون بتائے گا؟ اہل ذکر بتائیں گے۔ اہل ذکر وارثان انبیاء ہیں۔ آپ یہ حدیث تو آپ مانتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خوب، انبیاء اہل ذکر ہیں۔ خوب، اہل ذکر اگر آپ کے اندر موجود نہیں، اہل ذکر کے وارث سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خوب، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی مسئلے میں تمہیں مشکل پیش آ جائے تو تم اہل ذکر سے پوچھو۔ روایات کے اندر اہل ذکر آل محمد ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، ان کے وارث، اگر وہ موجود نہیں ان کے وارث۔ مثال دوں تاکہ واضح ہو جائے، ایک ملک کا صدر ہے اور ایک نائب صدر ہے، تمام کے تمام فیصلے صدر کرتا ہے۔ کسی نجی مصروفیت کی بنا پر یا کسی مصروفیت کی بنا پر وہ صدر ملک میں نہیں ہوتا، اور ایک ایسا فیصلہ لینا پیش آ گیا ہے کہ اگر فوری وہ فیصلہ نہ لیا گیا کیا کریں؟ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ہم صدر کے آنے کا انتظار کریں گے یا وہ شخص کے جو نائب ہے صدر کا اس سے اجازت لیں گے؟ آپ دیکھ لیں، صدر ہے، ایک نائب صدر ہے۔ خوب، اگر صدر موجود نہ ہو، نائب کیا ہوتا ہے؟ صدر کی جگہ پر صدر کے تمام اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر حکم صادر کر سکتا ہے۔ خوب، دنیا میں ایک چھوٹا سا کام ہمیں پڑ جائے، ہم نائب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے معصوم کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں کرنی۔ اب خوب، معصوم ظاہر نہیں ہیں، معصوم پردہ غیب میں ہیں، آیا معصوم کا کوئی نائب ہے یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر معصوم کی بیعت کرنی ہے یا تقلید کرنی ہے؟ خوب، آئیں اس مسئلے کو بھی حل کریں۔ آیا معصوم کی تقلید کرنی ہے؟ سب سے پہلے معصوم امام علی۔ امام علی روزانہ رات کو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل ایک شخص نے کیا، آپ بھی اسی طرح اس کے ہو بہو اسی طرح عمل کریں۔ امام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، آپ مقلد ہیں امام معصوم کے، تو آپ بھی ایک رات میں کیا کریں؟ 1000 رکعت نماز پڑھیں۔ امام نے اپنا تمام کا تمام سرمایہ اسلام کی خاطر خرچ کیا، آپ بھی آئیں اسلام کی خاطر اپنا تمام کا تمام گھر بار سرمایہ خرچ کریں، چونکہ آپ امام معصوم کے مقلد ہیں۔ خوب، امام نے اسلام کے دفاع میں اپنی جان دے دی، آپ بھی آئیں امام کی تقلید کریں، اسلام کا دفاع کریں۔ امام بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ بھی آئیں امام کی تقلید کریں، امام کی تقلید میں بھوکھوں کو کھانا کھلائیں۔ امام یتیموں کا سہارا تھے، آپ بھی آئیں امام کی تقلید کریں، یتیموں کا سہارا بنیں۔ امام صاحب علم تھے، امام جب بولتے تھے تو ان کے منہ سے علم کے موتی نکلتے تھے، آپ بھی اگر اس قابل ہیں امام کی تقلید کریں، آپ بھی
اس مقام تک پہنچیں. پس معلوم ہوا کہ امام کی تقلید نہیں کی جا سکتی، امام کی بیعت کی جاتی ہے. امام علی ابن ابی طالب جب 25 سال بعد ان کو ان کا حق ملا، لوگوں نے امام کی تقلید نہیں کی، امام کی بیعت کی. غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے ایک مجتہد پیش نہیں کیا کہ لوگ آؤ اس کی تقلید کرو، بلکہ ایک حاکم پیش کیا کہ آؤ اس کی بیعت کرو. اسی لیے امام مظلوم کربلا اپنے اس فرمان میں فرما رہے ہیں فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي فَأَجِّلْ بِالْخَبَرِ، اگر تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے اوپر جمع ہو گئے ہیں تو مجھے خبر دو. اور یہ بیان آج بھی واضح ہے، جب تک وقت کے امام کی بیعت نہیں ہوگی، ہم جتنے مرضی الاجل الاجل یا امام الاجل یا امام الاجل یا امام کہتے رہیں، امام نہیں آئیں گے، چونکہ امام بیعت کے منتظر ہیں. یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کتنی قسم کی ہے؟ بیعت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ اور بیعت کرنے کے بعد ایک بیعت کرنے والے کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا. اور اگر امام کی بیعت نہ ہو، امام بے گور و تنہا قتل کر دیا جاتا ہے. امام کی بیعت نہ ہو، امام کی آل کو اسیر کر لیا جاتا ہے. امام کی بیعت نہ ہو، امام کی اولاد کو شہید کر دیا جاتا ہے. پھر وقت کا امام آتا ہے اور دور سے ہی رخت سفر باندھ کر کسی نامعلوم جگہ کی طرف چل پڑتا ہے، چونکہ دیکھ لیتا ہے نہ لوگ میری اطاعت میں ہیں، نہ لوگ آل ابی سفیان کی اطاعت سے باہر ہیں، نہ لوگ میری بیعت کر رہے ہیں. تو امام پھر اس رستے، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی کی طرف رخ نہیں کرتا، بلکہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کی معرفت، امام کی اطاعت اور امام کی بیعت کر کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.